بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مقداد ابن اسود کندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقداد ابن عمرو مقداد ابن اسود کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عمرو ہے اور آپ کی ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 37 سال قبل حضرموت میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرموت میں مقداد اور ابو شمر ابن حجر نامی شخص کے درمیان جھگڑا ہوا، جس میں وہ شخص زخمی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مقداد مکہ چلے گئے اور یہاں اسود ابن عبد یغوث ظہری نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد ابن اسود کہلائے جانے لگے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اس کے بعد سے جناب مقداد ابن عمرو کہے جانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور امام علی علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں میں سے تھے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعثت کے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور علل اعلان اسلام کا اظہار کرنے والے ابتدائی مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے صدر اسلام کی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مقداد کو جناب سلمان فارسی، عمار ابن یاسر اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں جانا جاتا ہے، اور یہ افراد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی شیعیان علی کے نام سے مشہور تھے۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام علی علیہ السلام کی خلافت اور جانشینی کی حمایت کی، لہٰذا واقعہ ثقیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا۔ نیز آپ حضرت عثمان کی حکومتی پالیسیوں کے سخت ناقد تھے۔ مقداد ان معدود چند صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، پہلی بار حبشہ کی طرف، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے گروہ میں شامل تھے۔ دوسری مرتبہ آپ نے ہجرت مدینہ میں حصہ لیا۔ اس کی صحیح تاریخ کا علم نہیں ہے، لیکن کثیر قرائن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے پہلے سال شوال کے مہینے میں سریہ ابو عبیدہ کے دوران جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آ کر مسلمانوں سے جا ملے اور پھر انہی کے ہمراہ مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں تمام غزوات میں شرکت کی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں شجاع ترین افراد میں سے شمار ہوتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں فوج کے سوار دستے میں شامل تھے۔ جنگ احد میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نہایت مؤثر رہا۔ جب لشکر اسلام کے اکثر سپاہیوں نے راہ فرار اختیار کی تو تاریخی حقائق کے مطابق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب طلحہ ابن عبید اللہ، جناب زبیر ابن عوام، جناب ابو دجانہ انصاری، جناب عبداللہ ابن مسعود اور جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ کسی اور نے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بعض منابع کے مطابق حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں اسلامی لشکر کے تیر اندازوں میں سے تھے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ مقداد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلامی لشکر کے سوار فوجی دستے کے کمانڈر تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور ثقیفے میں حضرت ابو بکر کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد بہت تھوڑے افراد حضرت علی علیہ السلام کی وفاداری میں رہ گئے جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت سے انکار کیا۔ ان افراد میں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفے کے واقعے میں شرکت نہیں کی،
بلکہ وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر چند صحابہ کے ہمراہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول رہے۔ جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مواقع پر حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو امام علی علیہ السلام کی جانشینی کی یاد دہانی کروائی اور لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو روشن اور واضح کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر کی بطور خلیفہ بیعت ہو جانے کے بعد جب 40 افراد امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے دفاع کے لیے آمادہ ہیں، تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا اگر اپنی بات میں سچے ہو تو کل اپنے سر منڈوا کر آ جاؤ۔ تو اگلے روز صرف سلمان، مقداد اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی سر منڈوا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کے تعین کے لیے بنائی گئی 6 رکنی شورا میں جب عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا میں صرف اس صورت میں آپ کی بیعت کروں گا کہ آپ خدا کی کتاب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ابو بکر کی سیرت کی پیروی کریں، اور حضرت علی علیہ السلام نے صرف پہلی 2 شرطوں کو قبول کیا۔ اس موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف رخ کر کے کہا خدا کی قسم تم نے علی کو جو ہمیشہ حق اور عدالت پر فیصلے کرتا ہے چھوڑ دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید کہا کہ میں نے کسی نبی کے بعد ان کے کسی فرد یا خاندان کو اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ مظلوم نہیں پایا۔ یعقوبی نے بعض مورخین سے نقل کیا ہے کہ جس دن حضرت عثمان کی بطور خلیفہ بیعت ہوئی اسی روز نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ان کے آگے ایک شمع روشن تھی۔ جب حضرت مقداد کا ان سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے عثمان سے کہا یہ کیا بدعت ہے؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مقام جرف میں 33 ہجری میں ہوئی۔ جب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر حضرت عثمان کو ہوئی تو انہوں نے اظہار افسوس کیا اور حضرت مقداد کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس پر زبیر ابن العوام سے رہا نہ گیا، فوراً ایک شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے میں تم کو اس حالت میں پاؤں گا کہ مرنے کے بعد میرے محاسن بیان کرو گے، حالانکہ جیتے جی تو تم نے مجھے توشہ تک نہ دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔